اس وقت جو بھارت نے جو کچھ کیا اور اس نے پہلگام میں اپنے ہی سیاحوں کو قتل کر کے جو فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، یہ پہلا آپریشن نہیں ہے۔ میں بار بار پہلے بھی سب لوگ بتا چکے ہیں کہ کبھی یہ تاج ہوٹل پر حملہ کرتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ پہ کرواتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن، کبھی یہ الفاران نامی کوئی تنظیم بنا کر سیاحوں کا اغوا کر لیتے ہیں، اور کبھی جو ہے یہ سکھوں کا قتل کروا دیتے ہیں، اور ایسے مواقع کو چنتے ہیں کہ جس میں امریکہ انڈیا کا دورہ کر رہا ہو، اس کا کوئی صدر یا نائب صدر، اور ایسے موقع پر پھر وہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں جو بھارت کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، لیکن امریکہ کا نائب صدر اگر یہ بیان دے کہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھارت کو زیادہ جو ہے وہ ری ایکشن نہیں دینا چاہیے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ پاکستان سے کہے کہ پاکستان اس کو دیکھے کہ اس کی زمین جو ہے وہ مختلف چیزوں میں کیوں استعمال ہو رہی ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اس بیان میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بھارت کے موقف کو تسلیم کر رہا ہے، کہ جو بھارت الزام لگا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس الزام کے نتیجے میں وہ اتنی جنگ نہ کرے کہ جس سے ایسکیلیشن ہو جائے، یہ جنگ پھیل جائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، امریکہ کا نائب صدر ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے اس کو تسلی دے رہا ہے، صبر کرو، ہو تو گیا تمہارے ساتھ۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو بھارتی نائب صدر نے کہا ہے، اور پاکستان میں اس پر بات ہونی چاہیے، امریکہ سے اس پر احتجاج ہونا چاہیے کہ اس نے بیان دیا کیسے۔ یہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ ابھی حملہ ہوا ہے، 1-2 گھنٹے میں FIR کٹ گئی ہے، الزام لگ گیا ہے، اس کے جرنل میڈیا پہ آ گئے، بیٹھ گئے، چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور ادھر سے نائب صدر کہہ رہا ہو کہ انڈیا کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ صبر کا مظاہرہ کرے، پہلی بات تو تحقیقات کی ہونی چاہیے، اور پاکستان نے تو غیر جانبدار تحقیقات کی بات کی ہے، اور اس سے انڈیا بھاگ رہا ہے، اس پر نہیں آ رہا۔ اور پھر انڈیا نے جو آبی دہشت گردی کی ہے اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں کر رہا۔ کیسے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر سکتا ہے؟ اس میں معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو معطل یک طرفہ طور پر کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ یونیلیٹرل نہیں، بائی لیٹرل ہے، بلکہ ٹرائی پارٹائڈ ایک طرح سے، اور اس طرح ہے کہ چونکہ اس میں ورلڈ بینک آربیٹریٹر ہے، اور اس معاہدے میں پہلے مرحلے پہ دونوں ملکوں کو بات کرنی ہوگی اگر کوئی تنازع ہوگا، دوسرے مرحلے پر یہ اپیل کرنی ہوگی جو ورلڈ بینک ہے یا آربیٹریٹر ہے اس سے کہ آپ اپنے ٹیکنیکل لوگ دیں، ہم بھی دیتے ہیں، اور بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں۔ تیسرے مرحلے میں جا کر پھر انہی آربیٹریٹر کے پاس جانا ہوگا، اور وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ معاہدہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ بھارت یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر دے؟ اس پر تو پوری دنیا میں ایک کورام مچ جانا چاہیے۔ پاکستان اس پر بات ضرور کر رہا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں جتنی تیز رفتاری سے پوری دنیا کو اپنا ہمنوا بنانے کی ضرورت ہے اس میں ابھی بھی کمی ہے، اس لیے اس پوری سفارتی کوششوں کو بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھارت نے تو آبی جارحیت کی ہے، اس جارحیت پہ تو امریکہ کوئی بات نہیں کر رہا، تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں ہے، اور وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے اور انڈیا کے مفادات دیکھتا ہے۔ اس زمانے میں کہ جب انڈیا اس کے بلاک میں بھی شمار نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی وہ انڈیا کو ہی فیور دیتا تھا اور پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ اس لیے جو لوگ امریکہ سے توقعات باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے، اور ٹرمپ کی نظر کرم کے امید میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں، وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، دنیا بھر میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا سب سے بڑا پروموٹر ہے، وہ نئے نئے اسپلنٹر گروپ تیار کرتا ہے، مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو بدنام کرتا ہے، اسلامی فوبیا کا شکار جو کچھ بھی مغرب میں لوگ تھے اس میں امریکہ اس کا امام تھا، اور پوری دنیا میں ہیروشیما ناگاساکی ہو، ویتنام ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، جہاں جہاں اتنے بڑے پیمانے پر ملینز کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے وہاں امریکہ موجود ہے، اور وہ قتل عام میں شریک ہے۔ شریک کیا ہے بلکہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کا یہ بیان یہ امریکن نائب صدر کے بیان کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ طلب کر کے امریکی جو یہاں سفیر ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ بیان اس نے دیا کیسے بغیر تحقیقات کے بھارت کے فیور میں، اور کیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا کہ بھارت صبر کا مظاہرہ کرے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، وہ تحقیقات کی بات کیوں نہیں کر رہا، وہ غیر جانبدار تحقیقات کی بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور وہ پاکستان کے لیے اس نے یہ تک کہا ہے کہ پاکستان کی زمین، پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیسے آپ کہہ دیں کہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟
جبکہ آپ خود اس پورے عمل میں جو ہے وہ شریک رہے ہیں اس پچھلے پورے عرصے میں. پاکستان میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا, بم دھماکے بھی نہیں ہوتے تھے 2001 سے پہلے, اور جب ہم امریکہ کی جنگ میں کود گئے تو پاکستان میں بم دھماکے بھی ہونے لگ گئے, ڈرون حملے بھی ہونے لگ گئے, پاکستان میں یہ دہشت گردی کے واقعات بھی ہونے لگے, اسپلنٹر گروپ بھی بننے لگ گئے, یہاں پر ریمنڈ ڈیوس جیسے کریکٹر آ کر اپنا کھیل کھیلنے لگ گئے, یہاں ڈاکٹر عافیہ قوم کی بیٹی کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور ناجائز اس کو ایک سزا سنا دی گئی 86 سال کی, جو امریکی عدالت اور اس کے انصاف کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہے. یہاں تو کچھ نہیں ہوتا تھا, یہ ہمارا پورا بارڈر محفوظ تھا. جب سے امریکہ اور اس کی CIA اور اس کی بلیک واٹر کا عمل دخل ہوا اور اس کے پارٹنر بھارت کی راہ کا عمل دخل ہوا ہے, جب سے پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد لوگ قتل ہو چکے ہیں, جس میں ہمارے فوج کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور عوام کا ہوا ہے, اور پوری معیشت کو $150 سے $200 بلین کا نقصان ہوا ہے. تو یہ تو امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے, یہ تو امریکہ نے کروایا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی امریکی نائب صدر کے بیان کی مذمت بھی ہونی چاہیے اور سفیر کو طلب کر کے باقاعدہ باز پرس ہونی چاہیے. اگر وقار اور عزت کے ساتھ دنیا میں جینا ہے تو یہ سارے طریقے استعمال کرنے ہوں گے. اور ہم اس مرحلے پر اپنے دوست ملک چائنا کی سپورٹ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہمیں چائنا سے مزید اپنی بات چیت کو بھی آگے بڑھانا ہوگا, اور سی پیک اور اس کے فردر جو آگے کے پلانز ہیں اس پر بھی مکمل بات کرنی ہوگی, اور اس میں بھی عزت اور وقار کے ساتھ چین کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں گے تاکہ ہم بااعتماد طریقے سے آگے بڑھ سکیں, اور کوئی مشکل وقت اگر آئے تو اس میں چائنا کی جس طرح ہمیشہ دوستی ہوتی ہے وہ ساتھ ہمارا موجود رہے. لیکن سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ قومی یکجہتی کی ہے. سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پوری قوم ایک پیج پر ہو, فوج لڑے تو قوم اس کی پشت پر ہو. یہ نہ ہو کہ پھر وہ عناصر کام کرنے لگیں کہ جو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے تقسیم پیدا کر رہے ہوں. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے, کیونکہ حکومت کے پاس حکومت ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ان اداروں کی ہے کہ جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک ہارمونی پیدا کریں, ایک یکجہتی پیدا کریں, اور جو چھوٹے چھوٹے سیاسی اختلافات جس کی بنیاد پر یہ تقسیم پیدا ہوتی ہے ان کو رفع کریں. اس موقع پر یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر بلوچستان کے وہ سارے لاپتہ افراد, ایک لسٹ تو وہ ہے نا کہ جو لاپتہ افراد کی جو تنظیم ہے وہ پیش کرتی ہے, اگر حکومت تو حکومت ہے, اگر ایکچولی اس کے پاس وہ لسٹ موجود ہے کہ جو لوگ انٹروگیشن میں اس وقت موجود ہیں ان کو سامنے لائیں, عدالتوں میں پیش کریں تاکہ پتہ چل جائے پوری قوم کو. اس وقت یہ جیسچر دے کر آپ پورے بلوچستان کو مکمل طور پر اپنی پشت پر کھڑا کر سکتے ہیں. بلوچستان پاکستان کے ساتھ ہے الحمدللہ, اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ابھی یہ احتجاج شروع ہوا ہے جو غزہ میں مسلمانوں کے حق میں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھارت کا معاملہ آیا تو ہم نے جو ہڑتال اناؤنس کی تھی وہ امریکہ, اسرائیل اور بھارت کے خلاف تھی, اور پورا بلوچستان چھوٹے بڑے شہروں میں وہ ہڑتال لوگوں نے آبزرو کی, منائی. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وہاں خواتین کے مارچز شروع ہو گئے. گوادر میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست قسم کا خواتین کا مظاہرہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے تحت ہوا اور پوری آبادی نکل کر آ گئی. اسی طرح کوئٹہ میں احتجاج ہو رہا ہے. اسی طرح سے تمام پشتون اور بلوچ بیلٹ جو ہیں وہاں پر لوگ امت کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پاکستان کی حکومت اور اداروں کو بھی اس موقع پر اچھا جیسچر دینا چاہیے اور وہاں لوگوں کو ون کرنا چاہیے, ون بیک کرنا چاہیے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں لاپتہ افراد کا مسئلہ کلیتاً حل ہو سکتا ہے اور اس پر کام کرنا چاہیے. میں سندھ کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کینالز کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے حکومت نے اس کو واپس لے لیا ہے, تو ہم یہی بات کر رہے تھے. اور میں یہ بھی ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ معاملہ آیا تو اس وقت پیپلز پارٹی تو ظاہر اس پورے عمل میں شریک تھی, لیکن کوئی پارٹی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھی. الحمدللہ جماعت اسلامی صوبہ سندھ, ان کے امیر, ان کی ٹیم اور جماعت اسلامی نے اس پر بات کی, اور ہم نے صرف یہ نہیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں ان کینالز کے مسئلے پر بات کی, بلکہ میں نے پنجاب میں کھڑے ہو کر, لاہور میں اور ملتان میں اس پورے مسئلے کی جتنے بھی پہلو ہو سکتے تھے اس پر گفتگو کی, اور پھر یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ حکومت نے اس موقع پر یہ اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ریوزٹ کیا ہے. تو ایسا کوئی بھی منصوبہ جس میں بہت بڑے تحفظات موجود ہوں اتنے بڑے صوبے کے, اور اس میں بغیر کسی مشاورت کے یہ کام شروع کر دینا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنا, یہ کسی طور پر بھی
درست نہیں ہے, عقل مندی نہیں ہے. اس کے لیے کنسنسس پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, جو حکومت ہی کی ذمہ داری ہے. لہذا انہوں نے جب یہ منصوبہ واپس لیا ہے تو بس اس کو واپس ہو جانا چاہیے, اور آلٹرنیٹ چیزیں طے کرنی چاہیے, تھر کو بھی اور چولستان کو بھی آباد کرنے کی. آباد زمین کو بے آباد کرنا کا کیا مطلب ہے؟ جو بے آباد ہے اس کو آباد کرنے کا طریقہ ہے, اور وہ طریقے موجود ہیں, ٹیکنیکل لوگوں نے بتائے ہیں. زیر زمین پانی کو نکال کر اس کو ٹریٹ کر کے پانی کے سپلائی کا نظام دنیا میں اختیار کیا جاتا ہے, اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. بہت سارے بھاشا ڈیم سے لے کر اور بہت سارے ڈیم جب ہوں گے تو پانی کی ترسیل کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اس میں سندھ حکومت کا کام بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ پہلے تو وہ شریک تھے اس کا کام میں, لیکن آج تک کی تاریخ میں, چلیں باقی تو چھوڑیں آپ, آج تک کی تاریخ میں جو پانی سندھ میں آ رہا ہے اس کی ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ وہ نہیں ہوئی ہے. آج کی تاریخ میں جو بھل صفائی یا دریا کی صفائی سندھ حکومت کو کرنی ہے, اس کا پرویو ہے سکر بیراج میں, اور جو پائل اپ ہوتا چلا گیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر فلڈ آ گیا تو اس کے نتیجے میں کتنا لیول تو آلریڈی اوپر ہو چکا ہے, کتنا بڑا نقصان ہوگا پورے سندھ کو. تو سندھ کا یہ نقصان سندھ حکومت کو نہیں سمجھ میں آتا, صفائی نہیں کرتے, پیسہ نہیں لگاتے, کاغذوں میں سب کرپشن کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.